جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے؟ یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی درجہ اولاد حدیث میں ہی کہا گیا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ سوال پہلا جو عام طور پر آتا ہے کہ کیا دجال انسان ہے یا انسان ہوگا، اور اگر انسان ہے تو پھر وہ پیدا ہوا ہے اور اسے مرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے تو آنا ہے آخری دور میں، جیسا کہ ہم سنتے ہیں، تو یہ پہلے دور میں اس کا تذکرہ کیا سگنیفیکنس رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم آج کے یہ اصلی مسئلہ ہی دجال کے بارے میں ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کی بھی کافی تعداد اس بارے میں انٹرسٹنگلی گرے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی ہو، کیونکہ یہ بات عام عقل کے اندر ٹھہر نہیں رہی کہ اگر انسان ہے اور آخری دور میں آنا ہے اس نے، تو پچھلے دور کے صحابہ سے کیسے مل چکا ہے وہ؟ اور علماء نے اتنی بڑی جو ایک کلیم رجسٹر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ٹائم پہ اس نے کچھ واقعات کیے ہیں یا حضرت سلیمان کے دربار میں پایا گیا ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا اپرچر کھولنا پڑتا ہے، ذہن یا جو اسپیکٹرم ہے نا اس کے اندر روشنی آنی ضروری ہے یقیناً۔ تو ایک تو سائنس نہیں بتائے گی کہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے، سب سے پہلے اصول تو یہ سکتے ہیں۔ سائنس کی سپورٹ ضرور لی جا سکتی ہے، حتمی فیصلہ صرف حدیث بتائے گی یا قرآن بتائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ وہ انسان ہے۔ اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سینٹرل فگر ایز اے ہیومن بینگ لے کے چلنی ہے۔ اب باقی کیا چیزیں سپورٹ کرتی ہیں اس کانسیپچلائزیشن کو، تو وہ اتنی ساری چیزیں ہیں تو ہم وہ لے لیتے ہیں۔ مگر ہم فزکس سے میں یہ نہیں لے رہا ہوں یا کسی اور سائنس یا کسی اور میٹا فزکس سے کہ اس کو کس طریقے سے میں نے دیکھنا ہے۔ حدیث بہت صریحاً ایک الفاظ اس طریقے سے چن کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا اتنے آسان الفاظ میں کہ اس کو انسان نہ لینے کے پیچھے تو دلیل مانگنی پڑے گی اور کوئی اصول بھی نیا بنانا پڑے گا، مگر انسان ماننے کے پیچھے کوئی ایسی دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اتنی یہ حدیث اپنے متن کے اندر ہی اتنی آسانی سے اتنے صریحاً بلیک اینڈ وائٹ سمپل ٹروتھ کے ساتھ بتا رہی ہے کہ ایک آدمی ہے، اور یہودیوں کی ایک عورت اور ایک مرد جو کہ جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی ہوگی اتنے سے، اس کے گھر اچانک دجال پیدا ہوگا اور اس کی آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ خراب ہوگی دوسری نہیں ہوگی خراب، تو یہ تو انسان کی نشانی ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی کسر رہ گئی تھی تو ایک ایسا بچہ پیدا ہو گیا تھا جو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا نا، کہ جس کے اوپر ایک گمان کیا تھا اور نبی علیہ السلام خود گئے اور پھر کافی تفصیلی واقعہ ابن سیاد کا۔ تو اس بارے میں تو کوئی کسی قسم کی شک نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت پیدا ہوا تھا یا اس وقت ہو سکتا ہے پیدا، تو پھر کتنے ہزار سال کی اس کی عمر ہے؟ ایسا کون سا انسان ہے کہ جو آخری دور میں نظر آئے گا اور پچھلے دوروں میں بھی پایا گیا؟ اور یہاں تو چلیں ابن سیاد پہ تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ جی کوئی زیادہ وثوق سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہی دجال تھے، مگر حضرت تمیم الداری نبی علیہ السلام نے خود حدیث ارشاد فرمائی تمیم الداری کے بارے میں۔ تمیم الداری ایک صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو واقعہ اپنا خود سنایا تھا کہ جب وہ ایک سفر میں نکلے تھے، ایک بحری سفر پہ، اور بحری سفر بھی کوئی تجارت کے لیے تھا، تو ان کی جو کشتی ہے، جو جہاز ہے، مطلب طوفان آیا تھا اور اس میں وہ پانی کے اندر ہی گم ہو گئے اور کافی عرصہ گم رہے۔ حدیث میں اس کا پورا تعین بھی کر کے بتایا۔ مقصد یہ بتانے کا کہ وہ حدیث تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں، مگر اس حدیث میں نبی اسلام نے تمیم الداری سے دجال کی ملاقات کا خود تذکرہ کر دیا۔ حدیث کی صحت پہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی تو آنا ہے دجال نے، سوال آپ کا جو ہے نا، اس سے میں تفسیر کی تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں، ابھی ہم کرتے ہیں اس پہ تفصیل، مگر کیا وہ انسان ہے کہ نہیں، یہ اس بارے میں تو کوئی شک نہیں۔ اب مسئلہ ہے کہ وہ پہلے مل آیا، تو وہ کیسا کون سا انسان ہے کہ اپنے دور سے پہلے کے ادوار میں ہی پایا جائے اور اپنے دور کے بعد کے ادوار میں ہی پایا جائے؟ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ اسی لیے تو میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ سورہ کہف جو ہے اس کے اندر جو یہودی جس ٹیکنالوجی کو ڈھونڈ رہے تھے
وہ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی کھوج لگائیں کہ وہ سورہ کہف کیا کر رہی ہے, وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے, استعمال کرنی ہے کیسے کرنی ہے یہ تو بات کی بحث ہے, وہ ہے کیا چیز, کہ ایسا کیا کلو ہے. اتنے سارے کلوز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ساتھ ساتھ اس کے دجال کے کانسیپٹ میں, کہ ذوالقرنین نے جس طریقے سے یہ سارے راستے اور ڈائمینشنز ٹریول کیے, اسی طریقے سے دجال بھی کر سکتا ہے. اور یہ ضروری تھا کہ ذوالقرنین بھی انسان ہی ہوتے, اور یہ بڑی مطلب بڑا مسئلہ پڑ جاتا کہ اگر ذوالقرنین غیر انسانی یا جن ہوتے یا فرشتے ہوتے تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ نہیں یہ تو کوئی معاملہ کچھ اور ہے. مگر دنیا کے اندر ہی سارا کا سارا معاملہ اللہ نے کر کے دکھایا ذوالقرنین سے, اور حضرت ذوالقرنین نے ایز اے ہیومن بینگ جو اچیومنٹ ریکارڈ کرائی ہے, تو دجال بھی تو ایز اے ہیومن بینگ ہی اچیومنٹ ریکارڈ. ان دونوں کا آپسی تعلق کیا ہے, کیونکہ سورہ کہف یہ دونوں کا تذکرہ, اور حدیث دجال کے بارے میں بتا رہی ہے اور آیت ذوالقرنین کے بارے میں بتا رہی ہے سورہ کہف کی آیات. اور اس وجہ سے آپ کو باقی کے ان جگہوں کے اوپر بھی, ان معاملات کے اوپر بھی ایک نگاہ ڈالنے کا اس لینس کے تھرو موقع مل جاتا ہے کہ ہزار 2,000 سال کی عمروں والے لوگ جی, اور ایسے واقعات جو کہ ایب نارمل لگتے ہیں ہمیں جو انبیاء کے دور میں پہلے ہوتے آئے ہیں, وہ اس لینس سے اگر آپ دیکھیں گے تو کافی حد تک آپ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام بنایا ہوا ہے, اس نظام کے تھرو ہمیں سارا کا سارا معاملہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دجال نے بھی اس طرح کی کوئی ایک فارمولہ اس نے پکڑا ہوا ہے, اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں کچھ دیر میں کہ وہ فارمولے کی نشانی کیا ہے ہمارے پاس. فارمولہ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ. اچھا, ایک آپ نے جیسے ذکر کیا کہ وہ انسان ہے اور اس کا مختلف حوالے ہیں, بعض ہمارے علماء اسے ایک سمبولک کے طور پر لیتے ہیں اور اس کا وہ حوالہ یہ دیتے ہیں یا پلی یہ لیتے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعاراتی انداز میں علامتی طور پر چیزوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے, اکثر میں نے سنا ہے علماء سے, کہ وہ اس کی, آپ نے جیسے ایک آنکھ خراب کا ذکر کیا, وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی اور وہ اس کے ماتھے پر ہوگی اور وہ دونوں طرف دیکھ سکے گا. تو کیا یہ بھی اس کی بھی کوئی نص یا قرآن یا حدیث سے یہ ثابت ہے؟ قرآن تو دجال کے لفظ سے ہی آ رہی ہے نا, قرآن میں تو دجال کا لفظ ہی نہیں ہے. جی, حدیث لیکن اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس مرضی اینگل سے اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر نہیں سکتا. اتنی ساری احادیث اتنے سارے ترک سے ملتی ہیں, ایسے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے بہت مطلب آنکھیں بند کرنی ضروری ہے. ورنہ تو جو بھی جس میں اینگل سے دیکھیں گے حدیث کی تمام تر صحیح الاسناد حدیث کی کثیر تعداد ہے جس کی بات کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دجال کا کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب سمبولک ماتھے پہ آنکھ, یہ تو اس کے بارے میں تو کچھ بھی لکھا ہی نہیں ہے کہیں پہ, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. جو حدیث میں لکھا ہے وہ اس کی ایک آنکھ کا لکھا ہے, کون سی آنکھ خراب ہے یہ بھی بتا دی ہے. ماتھے پہ آنکھ کا تو کہیں سے بھی نہیں سمجھ آتی, یہ خود ہی کسی نے بنائی ہو تو بنائی ہو. وہ آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے کہ نہیں اس پہ بھی کوئی حدیث نہیں. ہاں یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ایسا کچھ طاقتیں ضرور ہیں کہ وہ حالات کے اوپر کڑی نظر رکھتا ہے کہ کب کہاں پہ کیا چل رہا ہے. یہ تو ہے, مگر وہ اپنی آنکھ سے پیچھے دیکھ رہا ہے, اس بارے میں حدیث نہیں ہے. ایک آنکھ انگور کی طرح باہر آئی ہوئی ہے اس کی, تو ابھری ہوئی ہے, جی ہاں خراب ہو چکی ہے. تو وہ اتنا آسان سا یہ مطلب اس میں استعارہ کیوں لیا جائے, اس کو کیوں زبردستی ہم تمثیلی پیرائے میں زبردستی کھینچیں, حالانکہ بڑا آسان سی بات ہے کہ ایک آنکھ خراب ہے دوسری ٹھیک ہے. اور حدیث میں یہی ہے, حدیث استعارہ تو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ استعارہ ہوتا کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو استعارہ تھوڑی ہے کہ وہ ایک سمبل ہے, باقاعدہ بتایا انگور کی طرح پاپ اپ ہوئی ہے, باہر نکلی اس کی پروٹروڈنگ آئی ہے. اور ایک آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ سینٹر میں نہیں ہے وہ ایک آنکھ خراب ہو گئی, دوسری آنکھ ٹھیک ہے, دو ہی آنکھیں ہوتی. اچھا, یہیں سے آپ نے جیسے ذکر کیا کہ محیر العقول ایسے واقعات ہیں یا ایسی مثلا عمریں قد, تو میرے ذہن میں جب آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس کی عمر کا دورانیہ کیا ہوگا, تو ایک حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا ایک نام آتا ہے اوج بن انق, تو اس کے بارے میں بتائیے. اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کا ٹخنا
زمین سے 30 فٹ اونچا تھا، اور ایسا یہ ایک تو بتائیے کہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ نہیں، اس کی اگر صحت، جتنے بھی لٹریچر ہے نا اس کی صحت میں اتنے مسائل ہیں کہ ہم اس کے اوپر زیادہ لمبی بحث نہیں کر سکتے. مگر گریک لٹریچر میں گریک کا مطلب یونانی نہیں، گریک الہیات نہیں، مطلب جو بائبل کے اندر گریک انٹرپریٹیشن ہے اس کے اندر یہ تفصیل. جی ہاں، یہ اس پروگرام میں ہمیں یہ بھی اس بارے میں بھی بات کرنا ہے کہ یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ جو ہے بائبل ٹیلز کون سی ہیں، یونانی ایپکس سے یا کوئی یونانیات سے یا مصریات سے کون سی باتیں شامل. میں بتاؤں گا نا اس میں، جہاں جہاں میں بائبل کوٹ کروں گا ساتھ ساتھ بتاؤں گا، فکر نہیں کریں. اور بتا بھی رہا ہوں کہ کیونکہ بائبل لکھی یونانی میں گئی نا، گریک میں لکھی گئی ہے، تو لگتا ہے ایسے جیسے نازل ہی گریک میں ہوئی ہے. اصل میں تو حضرت عیسیٰ کو تو یونانی نہیں آتی تھی، تو نہ ہی حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے کسی کو آتی تھی. ٹھیک ہے، سو سوائے پال کے، تو پال کو تو آتی تھی، مگر کتنی آتی تھی اب اس کے بارے میں بھی بحثیں. مگر گریک جو سیپٹوجنٹ کہتے ہیں اس کو، جو اوریجنل کمپائلیشن آف دا بائبل ہے، وہ انہوں نے یہودی رہبائز کے تھرو ہی کروائی تھی جن کو گریک کا علم تھا، اور وہ ہیبرو سے گریک کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے، اور گریک جو ہے معاملات وہ لکھتے تھے، جتنے بھی ان کے پروفیسرز تھے اس وقت، تو اس کو سیپٹوجنٹ بولتے ہیں. اب ان کے لوکل کلچرل ٹیل کافی ساری اس طرح ایڈ ہوتی رہی ہیں ساتھ ساتھ. اب وہ یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا اثر بہت آیا ہے. مگر میرے پاس جو اسٹینسل ہے نا، وہ نہ توریت ہے نہ انجیل ہے. میرے پاس جو اسٹینسل ہے وہ قرآن اور حدیث ہے. اب اگر قرآن اور حدیث ایسی کوئی بات کرتے ہیں جو کہ انجیل میں ہے، تو میں انجیل کو بھی مانتا ہوں، وہ والی چیز کو. جو کہ جو ریلیٹ کرتے ہیں، دور سے بھی ریلیٹ کرتے ہوں اور کانٹریڈیٹ کہیں سے نہ کرتے ہوں، میں اس پہ بھی اتفاق کرنے کے لیے تیار ہوں. مگر کوئی چیز کانٹریڈیٹ کرتی ہو تو پھر تو میں بالکل بھی مطلب اثر نو ریجیکٹ کر دیتا ہوں کہ توریت میں لکھی ہوئی ہو، چاہے اللہ کے نام پہ لکھی ہو انہوں نے، چاہے وہ کسی جان یا میتھیو کے نام پہ لکھتی ہو. مگر اگر حدیث کلیئرلی بتا رہی ہے کہ یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ہمیں خود ہم تک پہنچ گئے، اور اس پہ انجیل بھی ایک بیانیہ دے رہی ہے، اور اس میں کچھ ایسا بیانیہ بھی ہے جو کہ سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پہ بھی ساتھ تھی، انہوں نے یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے ان کے خیال سے، تو اس میں بھی مجھے لینے میں کوئی عار نہیں ہے، کیونکہ وہ سپورٹ کر رہی ہے اس حدیث کے متن کو. تو ایسا یہ ایکسٹینسل ہے جس کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. تو یہ جو واقعہ آپ بتا رہے ہیں یہ حدیث سے آ رہی ہے. اچھا، حدیث اس سے آ رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو کشتی بنائی گئی تھی اس کی لکڑی وہ اتار کے رکھ دیا. جی ہاں، اور وہ درخت کا بھی بتایا گیا کہ وہ صرف وہی تھا جو بندہ اس درخت پہ اسی نے اگایا تھا وہ درخت ایکچولی. اب یہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بائبل ٹیلز میں ہے، اس کی اتھینٹسٹی بائبل ٹیل میں بھی نہیں ہے. اچھا، بائبل ٹیل جو ایک کی ورڈ ہے، بائبل کے اندر کچھ کہانیاں وہ بائبل ٹیل ہیں. بائبل کے امبریلا کے اندر کافی ساری کلچرل سٹوریز ہیں، جی وہ بائبل ٹیلز کہلائی جائیں گی. یعنی اسرائیلیات میں ہم انہیں شمار کر سکتے ہیں. اس کو اسی کو اسرائیلیات بولتے ہیں. جی، تو گویا وہ اس کا 30 فٹ کا ٹخنا اور 10 فٹ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد، 10 فٹ کا عصا اور 10 فٹ کی چھلانگ لگا کر انہوں نے اس پہ مارا. یہ ساری باتیں جو ہے یہ وہی ہیں، دیوالائیت ہی ہیں ساری. نہیں ہو سکتا ہے یہ درست ہوں. میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا کوئی آلہ نہیں ہے، مگر ان کو ماننے کا کوئی آلہ میرے پاس صرف حدیث یا قرآن. یعنی آپ نے جو پہلے بڑی میرا خیال ہے آپ کی گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ نے جو ساتھ کیا ہے وہ قرآن اور حدیث پر. جی ہاں، بس اس کے علاوہ میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ میں کسی بات کو ایکسیپٹ کر سکوں. ریجیکٹ کرنے کا تو آلہ بھی نہیں ہے میرے پاس، سوائے اس کے کہ کوئی چیز حدیث کو بالکل الٹ بات بیان کر رہی ہے ان کی کتاب میں، یا قرآن کی کوئی بات الٹ، قرآن کی آیت کہتی ہو کہ اس وقت ہوگا، وہ کہتے ہو کہ نہیں اس وقت نہیں، اس وقت ہوگا، تو میں نہیں مان سکتا. تو ایکسیپٹنس کا آلہ تو ہے میرے پاس کہ کوئی ایسا واقعہ حدیث نے بھی لکھ دیا ہو یا قرآن نے لکھ دیا ہو. مگر قرآن اور حدیث نے کوئی واقعہ نہ لکھا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو تو میرے پاس ریجیکٹ کرنے کا بھی کوئی آلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں اس کو اگر کسی بات میں سپورٹنگ ایویڈنس مل سکتا ہوا ہے تو لے لیں گے، نہیں تو اس پہ بات کرنا ہی وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو کیونکہ دجال کے اوپر بہت بائبل ٹیلز ہیں. جی یہ تو ہے.
اور یہ جو قد کی باری ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 70 گز تھا یا عمریں بہت طویل ہوتی تھیں. یہ تو حدیث ہے. تو اسی تناظر میں ہم یہ جیسے آپ نے دجال کا ذکر کیا کہ وہ ہو چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے, اور وہ اس میں اسرائیل میں یا یہودی کے ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کسی اخفا میں اس وقت پردہ اخفا میں ہے, جی رہا ہے وہ, اور وہ ایک دن ظاہر ہوگا. جی ہاں. اب اس کا ثبوت یہ ہے کہ یاد رکھیے گا اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں خود سینس دی ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پہ گئے ہیں تو ایک اثنا میں واپس آ گئے, اسی ساتھ میں واپسی ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا پہر نبی اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ ایک رات کے ایک پہر کے اندر ہی واقعہ کر دیا, مگر وہ وقت تو کہیں لگا ہے, کہیں نہ کہیں تو وہ وقت لگا ہے. اور علماء کا پوری طریقے سے اس پہ اکتفا ہے, جمہور علماء اس کو پوری طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ وہ عمر میں ایڈ ہوا ہے نبی علیہ السلام کے وہ ٹائم. کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو یہ اپنی جیتی جاگتی عمر میں وہ وقت گزارا ہے, وہ 23 سال گزارے ہیں ایکچولی, جس کے بارے میں اتنی بحث ہے کہ اس کا دورانیہ بھی پتہ ہے. اور یہ ایک حدیث کی صحت پہ اوپر اتنی بحث ہے, اس لیے میں اتنا کوٹ تو نہیں کرتا, مگر حدیث ہے تو صحیح کہ جب اسرائیل علیہ السلام نے جب اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے وصال کے وقت کہ اب جانے کا وقت ہوا ہے, تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا جبرائیل سے کہ ابھی تو ٹائم رہتا ہے. تو پھر جبرائیل نے کہا یہ اس میں نہیں رہتا, اس لیے نہیں کیونکہ وہ معراج کے وقت جو اتنے سال کاؤنٹ ہوئے تھے نا وہ یہاں پہ بھی کاؤنٹ ہو گئے. ہاں ایڈجسٹ ہونے ہیں. تو آپ کو پھر بھی آپشن دے رہے ہیں, اگر آپ نے وقت چاہیے آپ تو لے لیجیے, نہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی آپ کو آپشن مل رہی ہے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, میں اللہ سے ہی ملاقات کو پریفر کروں گا دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر. تو وہ یہ کانسیپٹ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسپیس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ تو ٹائم گزر رہا ہے. اب دجال کا بھی گزر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ بھی میں تفصیل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جس جگہ پہ اس نے وہ ڈیسیژن لے لیا ہے, جو بھی ٹیکنالوجی اس نے استعمال کی ہے, جو بھی جس طریقے سے بھی, یہ سائنس کی بات نہیں ہوتی, ٹیکنالوجی سے ہم سمجھتے ہیں کوئی مٹیریل معاملہ ہے. دس از ناٹ اے میٹر بیسڈ ٹیکنالوجی ایون دو اٹ ڈز افیکٹ دا میٹر. ہی از یوزنگ اے لاٹ آف میٹر فزیکل کانسیپٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے فار ایگزامپل حضرت ادریس کے ساتھ, حضرت الیاس کے ساتھ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتت یہ واقعات ہو رہے ہیں, حضرت ذوالقرنین کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں, حضرت عزیر کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے. قرآن پاک تو بتا رہا ہے ہمیں, ہم خود ہی نہیں دیکھ رہے, تو ایک الگ کہانی کہ اس دنیا کے اندر بیٹھ کے بھی آپ کسی اور دنیا اور کسی اور جہان کے اندر یہ معاملات اپنے پورے کر سکتے ہیں. تو دجال بھی تو کر سکتا ہے, اس نے بھی تو کہا کتاب کا علم ہے میرے پاس, ٹھیک ہے, سمجھ لیں وہ نہیں بھی تھا تو کسی انسان نے کہا تھا نا کتاب کا علم اٹھا کے ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آتا ہے, تو دنیا میں ہی کیا نا اس نے. تو یہ ایک بہت ضروری کانسیپٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ دجال دنیا کے اندر, اگر کسی بھی بندے کو, دجال کو چھوڑیں مجھے بھی, اگر ایک ایسا کوئی ٹیکنیک ملے کہ جس کے تھرو میں ٹائم کے ڈفرینٹ وقت کے ڈفرینٹ ادوار میں جا کے دیکھ کے آ کے واپس آؤں اور مشاہدہ کر کے وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤں, تو میری بھی طاقت کافی بڑی ہو جائے گی. میں فار ایگزامپل آگے سے ہو کے واپس آ جاؤں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں انسان, میں ابھی سے شروع کروا دوں. یا پھر کس نہ وقت کے اندر ٹریول کروں, ویسے دیکھنے کی طاقت ہو آگے کے دور کو, میں خود نہ جا سکوں, تب بھی میری طاقت کا اندازہ بیان سے باہر ہے. سو یہ تو معاملہ جو انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے, اللہ عز و جل نے انبیاء کو تو معراج پہ فار ایگزامپل نبی اسلام کو بتایا جنت دوزخ میں کون کون کیا کیا کر رہا ہے, لوگوں کو عذاب میں دیکھا نبی علیہ السلام نے, وہ لوگ زندہ انسان ہی تھے. اس کا مطلب ہے وہ ٹائم ٹریول ہی ہے, وہ آگے جا کے دیکھ کے آئے نبی علیہ السلام کے کس بندے کے ساتھ کیا کیا واقعہ ہو رہا ہے. ابھی تو وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے, ابھی اس نے تو مرنا ہے, پھر دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. جنتیوں کو دیکھا نبی علیہ السلام نے, اس میں انسانوں کو دیکھا, ابھی کہاں پہ یوم الدین ہوا ہے جی. تو ابھی انہوں نے آگے کا وقت دیکھ کے واپس آئیں. یہ ایک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانی تھی اپنی. تو بالکل اس طریقے سے یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ کچھ انسانوں نے فار ایگزامپل ان کی ذوالقرنین نے, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس کو دیا تھا, تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے دجال کو بھی ایسے کوئی معاملہ دیا, یا پھر کوئی اور چیز ہے, لگتا تو ایسے کہ ایسی کوئی چیز تھی. اچھا, یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا, جی ہاں, ان کی مراجعت ہوگی اور اس کا ظہور ہوگا, یہ کوئی خاص اس کی یہ کوئی ٹائم لنک ہے اس میں, کیا حکمت کیا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں,
اللہ تعالیٰ کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ہیپ ہیزرڈ نہیں ہے. جی یہ سب نپا تلا قدر کے ساتھ ڈیزائن اتنا پرفیکٹ بیلنس کے اندر ہے. اور وہ کیسے پتہ چلا ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خود بتایا کہ دجال کو دیکھنا کیسے. دجال کا پہلا جو سائٹنگ نبی علیہ السلام نے خود کی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی کی خواب میں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ جو ہے نا وہ 2 بندوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کے پیچھے دیکھا کہ دجال بھی بالکل اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی نقل اتارتے ہوئے کہ جیسے کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہو وہ بھی کعبے کا طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر دجال کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ دجال کی سواری کیا ہے؟ گدھا. اس گدھے کی نشانیاں تک بتا دیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کے اس کو ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں, کبھی ہیلی کاپٹر بنا لیتے ہیں, کبھی کوئی ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں. جب نبی علیہ السلام نے کہا گدھا ہے, وہ انسان ہے اور وہ گدھے پہ بیٹھے گا اور اس کے کان اس طرح کے ہوں گے گدھے کے, تو یہ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ اس کو گدھا ہی لینا ہے. اگر ہم وہ والی 2 نمبری شروع کریں کہ نہیں گدھا نہیں وہ جہاز ہے, نبی علیہ السلام نے اس لیے کہا گدھا کہ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ جہاز کیا ہوتا ہے, تو گدھا ہی کیوں کہا آپ نے؟ صحیح. اور بھی کافی جانور ہیں, گدھے ہی کی کیوں مثال دی؟ ہاتھی تھا جی, یا گھوڑا کہہ دیں یا پھر اور کوئی برق رفتار چیز ہو. ٹھیک ہے. گدھا اور ہوائی جہاز کا کوئی تعلق نہیں بنتا, سوائے اس کے کہ کانوں کی جو اسپین ہے اور اس کے بعد جو سپیڈ بتائی ہے گدھے کی, وہ اس کے بعد لوگوں نے کہا وہ جہاز کو نبی علیہ السلام تمثیلی طور پہ ایک استعارہ ہے بھائی اور کچھ بھی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, گدھے کے پیچھے ایک وجہ ہے. یہ ہم جو تمثیل کا یا علامت کا یا استعارے کا استعمال کر کے دین کی تفہیم کی کوشش کرتے ہیں, اس کی کیا وجہ بنیادی طور پر؟ کچھ جگہوں پہ تو جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود آیات متشابہات دی ہیں نا, تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی میں اب جنت کا کوئی پھل تمہیں تو نہیں دکھا سکتا, تو تمہارے پھلوں کی مثال سے ہی بتاؤں گا کہ اس طرح کے ہیں. تو متشابہات تشبیہات میں سے آتا ہے. تو اس کے علاوہ اب ہماری اپنی کج فہمی ہو کہ جس میں ہمیں کوئی بات کہیں ادھر ادھر نہیں سمجھ آ رہی ہے, سائنس کا علم نہ ہو, سائنس کا علم بالکل بھی نہیں ہے, اور معارج بتانے آپ نے کہ اللہ نے کہا ہے کہ معارج کیا ہوتے, کون سے راستے ہوتے ہیں, تو پھر آپ سیڑھیاں ہی بولیں گے نا اس کو. اب سیڑھی تو نہیں ہے وہ, سیڑھی تو اور سلو کام ہوتا ہے. آپ میرے سامنے سیڑھی رکھ دیں اور میں نے سیدھا چلنا ہو ویسے زمین پہ, تو سیڑھی تو سلو کر دے گی. اللہ تعالیٰ نے معارج کو سب سے تیز ٹریک بتایا. تو سیڑھی کا استعارہ استعمال کرنا اس وقت کے بندے کی مجبوری تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں, اوپر جانے کے لیے بات ہو رہی. حالانکہ اوپر اور نیچے جانا کچھ نہیں ہوتا اسپیس میں. اسپیس اوپر نیچے کے جو چیز جو مبرہ ہے پوری طرح, کیونکہ اوپر اور نیچے زمین کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ کیونکہ گریوٹی ہے ادھر, تو ہم اوپر جاتے ہیں تو نیچے آ جاتے ہیں. فرشتے تو بغیر گریوٹی کے ٹریول کر رہے ہیں, تو یہ اوپر یہ نیچے, اس کا مطلب ہے چاند ہم سے اوپر ہے, مگر ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین ہمیں اپنے سے اوپر نظر آئے گی. اسپیس میں تو ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. تو مگر جس بندے کو نہیں ہے سائنس, اس نے پھر ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ استعارے لگائیں. تو اور خیر ہے یہاں تک اگر استعارہ بھی استعمال ہو, مگر جب ایکسپلینیشن اور اتنی کرٹیکل میٹرز کی بات ہو اور اس کے اوپر ہم استعارات شروع کر دیں اور سملیز اینڈ میٹافورز کی کیٹیگرائزیشن کے اوپر اصولی جنگ شروع کر دیں, تو سب سے پہلے تو یہ اصول واضح کریں کہ استعارہ کہاں استعمال کیا جانا چاہیے کہاں نہیں, یہ اصول بتا دیں. یہاں پہ تو بات صریحاً اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام سیلف ایکسپلینیٹری بات کریں کہ میں نے دجال کو عیسیٰ کے پیچھے طواف کرتے دیکھا اور پھر دجال کو گدھے پہ دیکھا. آپ گدھا کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے کے اوپر جیروسلم انٹر ہو رہے ہیں اپنی لائف میں, اور یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ کی توریت کے اندر, انجیل کے اندر, کہ گدھے کا جو خرے عیسیٰ, جی خرے عیسیٰ کا جو سمبل ہے وہ ایز اے پارٹ آف اے سگنیفیکنٹ کریڈیبلٹی آف حضرت عیسیٰ ہے کہ بھائی تمہاری تو نشانیاں میں یہ تھیں. نبی علیہ السلام اونٹ پہ سواری کرتے تھے, حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے. دس از پارٹ آف ہز ریپرٹوار, یہ ان کی نشانی کے اندر ایک نشانی ہے. تو دجال کا ہوائی جہاز اچانک ہم نے نکال دیا, وہ اگر ہوائی جہاز پہ آئے گا تو یہودی مانیں گے نہیں اس کو, وہ کہیں گے بھائی ہم نے تو گدھا
کسی وجہ سے رکھا ہوا. اللہ نے بتایا تھا کہ گدھے پہ آئے گا تو یہاں پہ بوئنگ 747 پہ آ گیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ تجھے تورات میں ڈھونڈنے کے لیے تمہیں جہاز نہیں چاہیے. ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث تورات کی طرف ہمیں ڈائریکٹ کر رہی ہے کہ دیکھ لو ان کی سائیکالوجی کو سمجھو, ان کی نفسیات کو, اور ہم نے ان کو سائنس کی طرف گھسا دیا اس حدیث کو. اور جب میں سائنس کی بات کرتا ہوں تو یہ اسلام میں سائنس گھسا رہے ہیں بیٹھ کے, خود ہوائی جہاز گھسا لیتے ہیں ہم اتنا بڑا 247 سیٹر 747 بوئنگ گھسا لیا ہم نے, اور وہاں پہ سائنس نہیں سمجھ آ رہی. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے ہماری آسانی کے لیے بتایا تھا. یہودیوں کی دو فرقے اس وقت, اور دونوں بڑے پائے کے تعداد میں, یہ بھی نہیں کہ کوئی ایک مائنورٹی میں. دونوں فرقوں میں ایک امتیاز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کہ دجال گدھے پہ آنا ضروری ہے. دجال نہیں, وہ کہتے ہیں مسیحا گدھے پہ آنا ضروری ہے. اور دوسرے فرقے نے اس کی ایکسپلینیشن دی ہے کہ اگر یہودی دنیا کے سارے اسرائیل میں آ گئے تو پھر یہ گدھے پہ نہیں آئے گا, پھر گدھے پہ آنا ضروری نہیں ہے. اور اگر نہ آئے لوگ دنیا میں اسکیٹر رہے اور نہ ہمارا میسج مان سکے, ہم نے پریپیئر نہ کیا یہودیوں کو, کیونکہ ان کی نشانی ہے کہ یہودی مسیح تب تک اپنی طاقت میں آ کے سلطنت نہیں قائم کریں گے ان کے مسیح جب تک سارے یہودی اسرائیل نہ آ جائیں. یہ شرط ہے. مسیح نے سب سے پہلے یہودیوں کو اسرائیل بلانا ہے. یہ اہل یہود کی فقیہی شرائط میں سے نقطہ ہے. اب اگر سارے یہودی اسرائیل آ گئے تو اس کو گدھے پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. سائنس بھی یہ بناتی ہے. دیکھیں اگر آپ یہودی بن کے سوچیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی پہلے ہی کام ہو چکے تھے, نشانیوں کی کیا ضرورت ہے. اور اگر یہودی دنیا میں رہے تو یہ گدھے پہ ہی آئے گا, تاکہ دنیا اس کے پیچھے واپس آئے, کیونکہ دنیا کو تیرے اس نشانی کی ضرورت پڑے گی کہ تو گدھے پہ ہی آئے. یہ فقیہی مسئلہ اہل یہود میں ڈسکشن میں چل رہا ہے. ہم یہاں پہ گدھے اڑا کے جہاز گھسا دیا ہم نے. وہ حالانکہ کتنا سیریس لے رہے ہیں اپنے مسیح کو, اور ہم نے مسیح دجال کو سیریس نہیں لیا ہوا, حالانکہ ہمارے اوپر آفت بن کے آنا ہے, ان کے اوپر آفت بن کے نہیں آنا. ہم نے اس کو کیجول لیا ہوا ہے اور سمبل گھسا دیے ہیں, اور نام علم کا گھسایا ہوا ہے کہ ہمیں بڑا علمی قسم کی بحث ہو رہی ہے. اور وہ جو کہ اصل میں مانتے ہیں, جنہوں نے اپنی جانیں قربان کرنی ہے, سب مال قربان کرنا ہے اپنے مسیح پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ گدھا نہ ہوا تو ہم مانیں گے نہیں.